السلام علیکم گائز، میرا نام اظہر اور میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقی آواز۔ گائز پارٹی پوزیشن بتاؤں گا میں آج آپ کو، اور یہ بتا دوں گا کہ اب اگر تحریک عدم اطمینان آ جاتی ہے تو چیف منسٹر بھی نہیں رہے گا پی ٹی آئی کا، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب خود بھی نہیں رہیں گے۔ اب میں یہ کہہ نہیں رہا، میں یہ آپ کو ایک گراف کی وجہ سے بتاتا ہوں۔ اب میں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتانے لگا ہوں، اس ویڈیو کو انڈر دیکھیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر چیف منسٹر کسی نے اپوائنٹ کرنا ہو تو اگر اپوزیشن لڑتی ہے تو وہ کیا کرے گی، اور پرائم منسٹر کے لیے وہ کیا کرے گی۔ دونوں صورتوں میں پی ٹی آئی ہارنے والی ہے۔ اب ایسا ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آ جائے ہم چیف منسٹر کی طرف۔ چیف منسٹر صاحب ہیں عثمان بزدار، سب کو ان کی پرفارمنس کا پتہ ہے۔ یہ پارٹی پوزیشن آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت ایم پی اے جو سارے ٹوٹل مل کے چیف منسٹر بناتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، اس کے پاس 165 ایم پی اے موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس 7 ہیں، تو یہ ٹوٹل مل جاتے ہیں، کاف لیگ کے پاس 10 ہیں، یہ ٹوٹل ملا کے مل جاتے ہیں 182۔ اور جو روٹھے صنم ہے ایم پی اے، جو پی ٹی آئی کے کتنے روٹھے صنم ہیں، اگر ان کو بھی ایڈ کر لیا جائے تو یہ بن جاتے ہیں 202۔ اور پارٹی پوزیشن بتا دیتے ہیں پی ٹی آئی کی۔ پی ٹی آئی کے پاس ٹوٹل ایم پی ہیں 183، مطلب کہ ٹوٹل اگر کر دیا جائے نا روٹھے صنم کو نکال کے، تو پی ٹی آئی کے پاس ہے 183 اور اپوزیشن کے پاس ہے 182۔ چونکہ کاف لیگ شامل ہو گئی پی ٹی آئی میں تو اس وجہ سے ان کی پارٹی پوزیشن مضبوط ہو گئی۔ چودھری پرویز علائی صاحب ان کے اندر چلے گئے پی ٹی آئی کے پاس، تو پی ٹی آئی میں وہ بن گیا چیف منسٹر، اور پرویز علائی صاحب کو سپیکر بنا دیا۔ وہ اس وجہ سے بنایا کہ ان کی 10 سیٹیں ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ایم پی اے 20 ایم پی اے جو ناراض ایم پی اے ہیں وہ پی ٹی آئی سے نکل جائیں اور وہ آ جائیں اپوزیشن میں، تو پارٹی پوزیشن دیکھیں تو وہ 202 لوگ بن جاتے ہیں، مطلب کہ 202 ایم پی اے ورسز 163 ایم پی اے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ الیکشن کون جیتے گا، اوبویسلی اپوزیشن۔ اور اگر اپوزیشن الیکشن جیتتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم پرویز الہی کو چیف منسٹر بنائیں گے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کے پاس بڑی ہی ایک چیلنجنگ معاملہ ہے کہ اگر ان کے ناراض اراکین ادھر چلے گئے، انہوں نے اگر چیف منسٹر پہ عدم اطمینان کا اظہار کر دیا، قرارداد پیش کر دی، تو ایم پی او نے اپنے اپنے ووٹ اگر اپوزیشن کی طرف لے گئے تو اس میں یہ کنفرم ہے کہ اپوزیشن جیت جائے گی، یہ آپ لکھ لیں، اور پی ٹی آئی کا چیف منسٹر ہار جائے گا۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سیدھا پرائم منسٹر کی طرف، کہ اگر پرائم منسٹر کے خلاف الیکشن لڑے جائیں جو کہ نیشنل اسمبلی میں ہوتے ہیں، جو ایم این اے بناتا ہے، تو اس کی پارٹی پوزیشن کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے گراف آ رہا ہے جس میں نے پارٹی پوزیشن بڑی محنت سے آپ کے لوگوں کے سامنے رکھی ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم ایم اے ہے جو متحدہ مجلس عمل ہے، 16 ایم این اے اس کے پاس، تو آپ کو پتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ پھر اس کے بعد نون لیگ کے پاس 85 ایم این اے ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس 54، کاف لیگ کے پاس 5، بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس 5، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جی ڈی اے کے پاس 3، ایم کیو ایم کے پاس 7، اور آپ کو پتا ہے ایم کیو ایم یہ جو ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اس وقت، بی این پی عوامی مسلم لیگ، اس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی، اس میں سے کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے کیونکہ حکومت بنانے کے لیے، اور حکومت بنانے کے لیے 2/3 کی میجورٹی چاہیے ہی چاہیے۔ اب اگر آپ ٹوٹل دیکھیں تو 186 سیٹیں جو ہیں نا وہ اپوزیشن کے پاس ہے، مطلب کہ 2-2 4-4، اور بڑی پارٹی جس میں نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے، ان کی سیٹیں ملائیں تو 186 بن جاتی ہیں، اور پی ٹی آئی اکیلی کے پاس 156 ہیں۔ اب 156 ورسز 186 تو پی ٹی آئی کے پاس کم ہے، اور چونکہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ کاف لیگ کے 5 ایم این اے اس کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اس کے بعد کچھ جماعتیں جس میں متحدہ مجلس عمل اس کے بھی 7 ایم این اے ان کے پاس ہیں، جس سے ملا کے ان کی 2/3 میجورٹی بن چکی ہے۔ اسی وجہ سے پرائم منسٹر عمران خان ہمارے سامنے ہے۔ اگر 20 اراکین ان کے 156 میں سے نکل جائیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کی مرکز میں جو حکومت ہے اس میں 20 لوگ نکل جائیں تو ان کے پاس 136 لوگ رہ جائیں گے، اور اپوزیشن کے پاس 206 لوگ ہیں ٹوٹل۔ روٹھے صنم ادھر آ جائیں اور ان سے مائنس ہو جائیں تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ 206 ورسز 136، 136 ورسز 206، تو اوبیسلی مقابلہ سخت ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا، کیونکہ نون لیگ کے بھی کافی ہیں اور کچھ منسٹریز جو ہے نا پیپلز پارٹی کو دے دی جائیں گی۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی کرٹیکل ہے۔ تحریک
तहरीक अदम इत्मीनान के तौर के ऊपर, जिसमें ये एक तरह से जो है ना तलवार तो लटक रही है हुकूमत के ऊपर। अब सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो है MQM की और काफ लीग की। ये जमातें उनके आगे पीछे भाग रही हैं, बाकी सारी जमातें इकट्ठी हुई हैं और वो हुकूमत को हटाना चाह रही हैं। चीफ मिनिस्टर का अगर इलेक्शन ये करवाते हैं तो उसमें मैंने आपको ग्राफ में बताया कि उसमें भी भारी अक्सरियत है अपोजिशन की। 1-2 सीटों का तो वैसे ही फर्क है ना। अगर काफ लीग इधर आ जाती है, चौधरी परवेज इलाही साहब इधर आ जाते हैं जो कि नहीं आएंगे, तो चीफ मिनिस्टर ओपोजिशन का और प्राइम मिनिस्टर भी ओपोजिशन का। लेकिन जो सबसे मजे की बात है वो ये है कि MP और MNA पैसे लेके सेनेटर को जब बनाते हैं, MNA अगर सेनेटर को बनाते हैं तो वो हुकूमती पार्टी से पैसे लेके उनको गंदा करके तो हुकूमत को दोबारा बना सकते हैं। ये बड़ी एक टेक्निकल चीज है और अगर ऐसा हो गया तो ओपोजिशन 2 सालों में कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब तहरीक चलेगी, जब करारदाद पेश होगी, वोटिंग होगी और अगर कोई भी 2-4 MNA इधर उधर हो गए तो फिर बड़ा ही मसला खराब होगा। और अगर वो हार गए तो इमरान खान साहब कहेंगे ये तो उन्होंने नंबर गेम की है, MP MNA को खरीदा है। गाइस वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।